لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. کیا مرحوم کا کیا نام تھا؟ مرتضی علی. آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید مرتضی علی کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اگرچہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مناسبت یہی ہے کہ مرحومین سے متعلق گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ اب وہ تاریخیں قریب ہیں کہ جن تاریخوں میں ہمیں اس عظیم الشان شہزادی کا سوگ منانا ہے جنہیں عالم اسلام کی نگاہ میں بڑی عظمت حاصل ہے اور تمام امت مسلمہ جنہیں خاتون جنت کے لقب سے یاد کرتی ہے. وہ خاتون کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی عظمت عطا فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ عظمت عطا کی بلکہ تمام ائمہ اطہار اور تمام مرسلین پر یہ لازم قرار دیا
کہ اس عظمت اور فضیلت کا اقرار کریں۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ شاید ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس لفظ کی طرف متوجہ نہ ہو رہے ہوں، لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تب تک انبیاء کو منصب نبوت نہیں دیا حتی اقر بفضلہا، جب تک ان انبیاء کرام نے جناب سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ نبوتوں کا آغاز ہوتا ہے جناب سیدہ کی فضیلت کو قبول کرنے سے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ محسوس فرمائیں تو نہ جانے کتنی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن فضیلتوں کے بارے میں نہ تو ہمیں احساس ہے اور نہ ہی ہمیں ان کا علم عطا کیا گیا ہے۔ میں جس مبارک سورے کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ابتدائی آیت کو میں نے پیش کیا، اس آیت شریفہ میں اللہ نے جناب سیدہ کے لیے جو لفظیں استعمال فرمائی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اور یہ چھوٹا سا سورہ آپ سبھی واقف ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ۔ اور اس سورے کو اللہ نے جناب سیدہ کے لیے نازل فرمایا۔ اس سورے کو اللہ نے اس موقع پر اس انداز میں قرار دیا کہ یہ سارے عرب کہ جن کے درمیان آپ واقف ہیں کہ بہترین اشعار کہنے والے، بہترین نظمیں کہنے والے یہ افراد موجود تھے، اور ان سب نے اپنے بہترین کلام کو خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا، جن کو معلقات السبع کہا جاتا ہے۔ سبع یعنی 7، معلقات یعنی جنہیں لٹکا دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے۔ یہ 7 مشہور قصیدے تھے کہ جنہیں سب سے زیادہ اچھا کلام کہا گیا تھا، اور طے یہ تھا کہ یہ 7 تب اتریں گے جب اس سے بہتر کوئی کلام آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 7 قصیدے ہیں، شاید 2-4 مصروں کے 2-4 اشعار کے قصیدے ہوں گے۔ نہیں، یہ کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ معلقات السبع، یہ وہ قصیدے ہیں کہ جن میں سے ایک قصیدے کے اشعار 180 ہیں۔ اب ذرا آپ کاؤنٹ کر لیجئے، اگر سب سے کم 180 ہیں، اگر 180 سب رہے ہوں تو کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل؟ یہ 7 تھے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے قصیدے اس شرط کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی ملے گا تبھی اتاریں گے، اور یہ چھوٹا سا سورہ، ابھی میں نے عرض کیا کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ یہ چھوٹا سا سورہ، اچھا اللہ رب العزت چاہتا تو ان سب کے مقابل میں سورہ بقرہ بھیج دیتا کہ اس کو وہاں کے اوپر لے جا کے قرار دیا جائے، لیکن نہیں، جب اللہ اپنا اعجاز دکھانا چاہتا ہے، بندوں پر اپنا معجزہ ظاہر کرنا چاہے تو اس طرح سے بات سامنے آتی ہے۔ 3 آیتوں کا سورہ اسی مکہ معظمہ میں حضور اکرم کی زبان اطہر سے جاری ہوا، اور طے یہ ہوا کہ اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رات میں سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے پاس قرار دیا گیا۔ صبح ہوتے ہوتے ان 7 قصیدوں کو عربوں نے اتار لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب جو کلام وہاں پر موجود ہے اس کا جواب دینا پورے عرب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کے معنی ہے کہ چھوٹا ہونا بہت بڑا کمزوری کا سبب نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو بہت بڑا کوئی سورہ قرار دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے چھوٹا سا سورہ، سب سے چھوٹا سورہ ان کے مقابل قرار دیا تاکہ ان سارے عرب کے شعراء، عرب کے ادبا کو یہ پتہ چل جائے جب اللہ کی بارگاہ سے آنے والے سب سے چھوٹے سورے کا جواب ممکن نہیں ہے تو اگر کوئی بڑا سورہ ہوتا تو کیا جواب دے پاتے؟ ممکن ہی نہیں تھا۔
لہٰذا اللہ نے سب سے چھوٹے سورے کے ذریعے سے سارے عربوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ اب آئیے میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ سورہ جناب سیدہ سے متعلق ہے اور عرب کے سارے شعراء، سارے ادبا نے یہ قبول کیا کہ ہمارے لیے اس سورے کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جب ایک سورہ جناب سیدہ سے منسوب ہو جائے تو اس کا جواب دینا عربوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جو عرب کے بنیا بقال کے جن کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ جب جناب سیدہ کے رشتے کے لیے رسالت مآب کے پاس آئے ہوں گے اور رسالت مآب کو برا لگا اور ناراض ہوئے ہوں گے، تو رسالت مآب کو حق ہے ناراض ہونے کا کہ جس سیدہ کی مثال زمین پر نہیں ہے اس کا رشتہ لینے کے لیے یہ چھوٹے افراد آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور آئیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ چھوٹا سا سورہ جسے اللہ نے جناب سیدہ کے لیے قرار دیا، اس کی پہلی ہی آیت ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ توجہ فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ جہاں تک قربانی کی بات ہے تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ قربانی تو سال میں ایک بار دو بار ہوتی ہے، لیکن نماز کتنی ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی نماز، وہ رسول کے جس کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے پیغمبر آپ تھوڑی کم نماز پڑھا کیجئے، اتنی اپنے کو اپنے جسم کو اتنی زحمت نہ دیا کیجئے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے۔ کب؟ جب جناب سیدہ کو عطا کر رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت پر آج تک پڑھی گئی نمازیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو بھی اب اضافی نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، شاید میں یہ بات آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا سکا، پھر سے صلوات بھی تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ شکریہ۔ یعنی جناب سیدہ ایک نعمت پروردگار ہیں اور اس نعمت کو لے کر رسول اضافی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت اور ولایت ہے، اس کی نمازیں اس ولایت سیدہ کو لینے کے بعد عام مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے یا ان سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے؟ ولایت سیدہ کا تقاضا تو یہی ہے، نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ میرے پروردگار، ہم نعمت ولایت سیدہ کو لینے کے بعد تیری بارگاہ میں شکر گزار بندے بن رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ ان شانئک ھو الابتر، اے پیغمبر آپ کا دشمن وہ ہے کہ جس کی نسل کو منقطع کر دیا گیا، جس کی جنریشن ختم ہو جائے گی، جس کی جنریشن دنیا میں باقی نہیں بچے گی۔ یہ ہے چھوٹا سا سورہ۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس کی خاصیت کیا ہے۔ 3 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو انتظام پورے قرآن میں کسی سورے میں نہیں ہے۔ سنیں گے آپ؟ ابھی تو ماشاءاللہ سے موبائل میں آپ کے قرآن مجید کا ایپ موجود ہے اور سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے سرچ بھی کیا اور جو اتفاقاً جو جمع قرآن موجود ہے اس میں بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ ذرا سا تحقیق کر کے دیکھ لیا، ابھی آپ کے پاس موبائل موجود ہے، ابھی یا مجلس کے بعد دیکھ لیجئے گا۔ پورے قرآن مجید میں پہلا ہی لفظ ان اعطیناک پہلا ہے نا، پورے قرآن میں آپ تلاش کر لیجئے گا اعطیناک صرف ایک بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ سورہ کوثر میں، پورے قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ الکوثر۔ پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے آپ، سوائے سورہ کوثر کے یہ لفظ کوثر کہیں نہیں استعمال ہوا ہے۔ تعجب ہے۔ اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، فَصَلِّ پورے قرآن میں اگر آیا صلی آیا ہے، فَصَلِّ صرف اور صرف سورہ کوثر میں آیا ہے، وَانْحَرْ
پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، سورہ کوثر میں ملے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے شانئک صرف سورہ کوثر میں ہے، ابتر لفظ صرف اور صرف اگر آیا ہے تو سورہ کوثر میں آیا ہے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ اعطیناک 1، کوثر 2، فصل 3، ونہر 4، شانئک 5، اس کے بعد ابتر 6۔ 3 آیتوں کا سورہ ہے اور 6 الفاظ بے نظیر ہیں۔ کس توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کے لیے جو سورہ بھی اتارا ہے اس کی نظیر دنیا میں تو دور کی بات ہے، خود قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو اب مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے۔ عظمت جناب سیدہ نگاہ پروردگار میں اتنی زیادہ ہے کہ جناب سیدہ کے سورے کی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے، تو جب سیدہ سے منسوب سورے کی مثال قرآن میں نہیں ہے تو سیدہ کی مثال دنیا میں کہاں ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ آپ۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں لفظ کوثر کی طرف۔ کوثر ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ کوثر لفظ ہے جو کثیر، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے۔ الکثیر آپ نے نام بہت سنا ہوگا۔ کثیر اور کوثر ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، کوثر بھی کہتے ہیں بہت زیادہ کو۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ جو برادران پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ آگے سمٹ آئیں یا آپ ہی حضرات آگے آ جائیے تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات پہنچا سکوں گا۔ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ اور آگے کمال محمد، کمال علی، آواز بلند جو جملہ ہمارے برادر نے کہا تھا اس کے جواب میں جو آپ نے صلوات بھیجی ہے، کیا وہ اس جملے کا حق تھا؟ آپ وہ جملہ دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ اسی بلند آواز سے صلوات ہو سکے۔ کمال محمد، کمال علی، آواز بلند صلوات۔ میں نے عرض کیا کہ لفظ کوثر اللہ نے جناب سیدہ کے لیے استعمال کیا اور اسی لیے جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب کوثر ہے۔ کوثر یعنی بہت زیادہ۔ توجہ ہے؟ دیکھیے جیسی زبان، اب یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، ذرا سا بھی آپ کہیں اور باہر ذہن کو نہ لے جائیے گا۔ جیسی زبان ہوتی ہے ویسا ہی جملے کے مفہوم کو قرار دیا جاتا ہے۔ میں مثال دے دوں، ہمارے وہاں یو پی میں ایک مزاج ہے جو تقریباً پورے ہندوستان کا مزاج ہوگا کہ عید کے موقع پر بزرگوں سے عیدی لی جاتی ہے نہیں؟ آپ بھی لیتے ہیں؟ جس موقع کے اوپر عید کے دن اچھا نیا پیارا خوبصورت لباس پہن کے بچہ نماز پڑھ کے واپس پلٹا، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ آج کا دن تو خاص ہے، اب اسے دادا کے پاس جانا ہے، سیدھا وہ دادا کے پاس گیا۔ اور ہمارے وہاں ایک دستور ہے کہ آداب کریں گے، یہ اس نے آداب کیا، یہ آداب با مقصد تھا آج۔ اچھا، اور بزرگوار نے بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آج دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ عیدی بھی نکال کر دے دی۔ عیدی کتنی دی؟ 100 روپے دی۔ اب یہ بچہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کیا کہے گا؟ اپنی ماں کو جو بھی کہتا ہے، ممی کہتا ہے، اماں کہتا ہے، امی کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، ممی دادا نے بہت عیدی دے دی، اس لیے کہ اس کو تو 100 روپے کی وقت اپنے حساب سے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، اس بچے کے جو ڈیڈی تھے، جو وہ دادا کے بیٹے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ بہتی گنگا ہے، چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ ہے بعض لوگ متوجہ نہیں ہوئے، اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے۔
انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں چل کے ہم بھی آداب کرتے ہیں اور ہم بھی آج عیدی لے کے آتے ہیں. وہ بھی گئے اور انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ اپنے والد ماجد کو آداب کیا, اور والد نے بھی اسی انداز میں محبت کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی 100 روپیہ نکال کے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بھی دے دیا. اور اب یہ جو بچے کے ڈیڈی تھے, جس طرح سے بچہ اپنی ماں کے پاس آیا تھا, وہ اب اپنی وائف کے پاس آئے. وہی تو وائف ہوئی نا ان کی. اب وہ آئے, کہتے ہیں دیکھا کیا عیدی دی انہوں نے, کچھ بھی تو نہیں دیا. یہ کیا ہوا بھائی؟ نوٹ وہی ہے, لکھی ہوئی عبارت وہی ہے, دینے والا ہاتھ وہی ہے, لیکن یہ کیا ہو گیا؟ 100 روپے لینے کے بعد بچہ کہہ رہا تھا عیدی ملی بہت بڑی, اور یہ کہہ رہے کیا دیا؟ 100 ہی روپے تو دیے. یہ کیوں فرق ہوا؟ کہا کہنے والے کے اعتبار سے بچے کے لیے 100 روپیہ بہت ہوتا ہے, باپ کے لیے تو 100 روپیہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے معنی ہے جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے. ہے نہیں توجہ؟ اب یہاں تک آپ نتیجے تک میرے آ گئے. اور ایک اور میں مقدمہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. آپ بتائیے دنیا کتنی بڑی ہے؟ بتائیے کتنی بڑی ہے دنیا؟ بہت بڑی ہے. ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہے یا نہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ میں سے کوئی بزرگوار ہیں جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے, سب کہیں گے نہیں. اچھا میں اور چھوٹا کیے دیتا ہوں, ہے کوئی ایسا آپ میں سے مرد مومن جس نے پورا ایشیا دیکھا ہو؟ نقشے پہ نہیں, ہاں میپ پہ نہیں ہے کہ گوگل میپ نکالا کہ میں نے دیکھا, نہیں. دنیا دیکھی ہے, ایشیا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اچھا اور میں چھوٹا کیے دیتا ہوں, پورا ہندوستان, نو, کسی نے نہیں دیکھا ہے. اچھا اور مختصر کیے دیتا ہوں, پورا مہاراشٹر دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے. اچھا اور چھوٹا کر دیتا ہوں, اب آپ کی تھوڑی ہمت پڑ رہی ہے, پورا ممبئی نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاسبل ہی نہیں. ساری دیواریں, ساری چھتیں, سارے گھر, سارے مکان, سارے لوگ, سارے افراد, سارے سامان نہیں دیکھ سکتا کوئی. اتنی بڑی دنیا. اور اب قرآن کی بارگاہ میں آئیے, قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے جب اپنی نظر سے اس پوری کائنات کو, صرف دنیا نہیں پوری کائنات کو دیکھا, جملہ ہے قرآن کا متاع الدنیا قلیل. یہ اتنی بڑی دنیا اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے, مختصر سی ہے, چھوٹی سی ہے. اب اسی سے جناب سیدہ کی عظمت کو محسوس کریں. نگاہ پروردگار میں اتنی بڑی دنیا قلیل ہے, اور اسی پروردگار نے سیدہ کو کوثر کہا ہے. کچھ آپ متوجہ ہوئے؟ کوثر یعنی بہت زیادہ. اللہ دنیا کو قلیل کہہ رہا ہے, سیدہ کو کوثر کہہ رہا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, یعنی اسی قلیل کا ایک حصہ ہیں, اور سیدہ کوثر ہیں. کیا اب کوئی قلیل کا ایک حصہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوثر کی معرفت حاصل کر لی؟ ممکن ہی نہیں ہے, ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسی لیے اب لوگوں کے لیے یہ ظاہر ہے کہ اب کوششیں شروع ہوئیں کہ کوثر کے معنی اور بھی بہت سے ہیں, صرف جناب سیدہ ہی مراد نہیں ہیں. لیکن اس نادان مفسر کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ذرا سا آگے بڑھ کے آیت کو سمجھ لیتا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر, اے پیغمبر آپ کا دشمن دنیا میں اس کی نسل ختم ہونے والی ہے. اور شروع میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے, یعنی آپ کی نسل باقی رہنے والی ہے. تو اب اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا جو دشمن پیغمبر ہے اس کی نسل ختم ہونے والی ہے اور کوثر کی نسل باقی رہنے والی ہے. آج دکھا دو ابو جہل کی نسل کہاں ہے.
آج دکھا دو ابو لہب کی نسل کہاں ہے؟ ان کی نسلیں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن نسل فاطمہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دشمن پیغمبر ختم ہونے والا ہے، اولاد سیدہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام المشککین، یہ لفظ کسی نے سنا ہے آج تک؟ ایک بڑے میاں ہیں جن کو امام المشککین کہا جاتا ہے، یعنی شک پیدا کرنے والوں کے لیڈر۔ کتنا بڑا شک کرنے والا انسان ہوگا؟ ان کو تو ہر چیز، قرآن کی جو آیت ہے اس میں ان کو شک ضرور ہے، ایسا انسان ہے۔ ہاں، ان کا نام ہے فخر رازی، تفسیر فخر رازی کہلاتی ہے۔ امام المشککین ان کا ٹائٹل رکھا گیا ہے، اتنا شک کرتے ہیں۔ اتنا شک کرنے والا انسان جب سورہ کوثر تک پہنچا تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس میں بھی شک ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رے معجزہ، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد، یہ ان کا راوی، ان کا مفسر ہے، کوثر سے مراد دنیا جو کچھ بھی کہے، میں کوثر سے مراد رسول اللہ کی بیٹی کو سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد دلیل سنیں گے، ثبوت سنیں گے۔ اس کے بعد ان کا جملہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خاندان کی بنا پر اگر کوئی قتل ہوئے ہیں تو سادات قتل ہوئے ہیں۔ یہ اس کا جملہ ہے، سب سے زیادہ قتل ہوئے ہیں خاندان کی بنا پہ تو سادات قتل ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں تو سادات دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے، دنیا قتل کر کے مٹانا چاہتی تھی، اللہ کا سورہ کوثر آواز دے رہا تھا کہ نسل سیدہ کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں خود رسالت مآب کی جو نسل باقی، جنریشن جو باقی ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ سلسلہ جو سلسلہ عصمت ہے کہ جس کا تو کوئی دنیا میں مقابلہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو سادات کرام کا سلسلہ ہے۔ آپ اس سلسلے میں دیکھ لیجئے، اس سلسلے میں جناب سیدہ کا نام آئے گا تب یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ یہ سلسلہ اولاد پیغمبر کا جناب سیدہ کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا ہے، اور پھر ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس عصمتی سلسلے پر کہ جن پر آج یہ کائنات رکی ہوئی ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر یہ نسل سیدہ نہ ہوتی تو آج دنیا میں کوئی نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ دنیا باقی ہے تو اس فرزند زہرا کے وجود کی بنا پر کہ جن کا وجود زمین کو بھی زندگی دے رہا ہے، آسمان کو بھی زندگی دے رہا ہے، سورج کو بھی زندگی دے رہا ہے، چاند کو بھی زندگی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی زندگی دے رہا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر نسل فاطمہ نہ ہوتی تو آج اس کائنات میں بشریت باقی نہ رہ جاتی۔ اور اسی لیے اللہ نے جو عظمت جناب سیدہ کو عطا کی ہے وہ دنیا میں بے نظیر عظمت ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے مغل مسجد کی ایک مجلس میں بات کہی تھی، اس ایک بات کو صرف دہرا رہا ہوں، بقیہ باتیں نہیں دہراؤں گا۔ وہ ایک صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے ایران گئے تھے، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ میں جب ایران گیا تو وہاں کے بڑے بڑے، یہ اپنے قوم کے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ اتنا منحوس انسان تھا کہ اس نے امیر المؤمنین پر وہ معاذ اللہ وہ ایک غلط الزام لگایا تھا۔ میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، چونکہ اتنا زیادہ منحوس انسان تھا، لہٰذا میں منبر سے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا۔
اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب ایران گیا تو میں نے وہاں کے بزرگان، وہاں کے مراجع کرام، وہاں کے آیات اعظام، وہاں کے آیت اللہ، وہاں کے مجتہدین، سب سے ملاقات میں ایک ہی بات کہی، اور سب جگہ میری بات ٹھکرا دی گئی۔ بات کیا تھی پہلے وہ سن لیجئے، اور پھر اس نے نہیں لکھا ہے کہ ٹھکرائی کیوں گئی۔ آیت اللہ شیخ مشکینی علیہ رحمت اور رضوان نے جواب دیا تھا، وہ جواب بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے وہاں جا کے سب سے یہ بات کہی کہ آج اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، ہم بھی مانتے اتحاد تو ہونا چاہیے، اور اس پر انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ دیکھیے اتحاد کے لیے کوئی مرکزی شخصیت چاہیے، پوری توجہ رہے، اتحاد کے لیے کوئی مرکزی شخصیت، کوئی مین پرسنالٹی ہو کہ جس پر سب جمع ہو جائیں۔ اور اس پر انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے ایک خاتون ہیں کہ جن کو آپ بہت مانتے ہیں، اور ایک لیڈی ہیں جن کو ہم بہت مانتے ہیں۔ ان کو تو لیڈی کہنا چاہیے کہ انہیں ہم بہت مانتے ہیں، اور ایک معزز خاتون ہے جنہیں آپ بہت مانتے ہیں۔ تو ایک کام کیا جائے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں، اور جنہیں آپ مانتے ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں، اور ہم ایک تیسری پرسنالٹی کے اوپر اتحاد کر لیں، اور وہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی پرسنالٹی ہے۔ ہم بھی انہیں ماننے لگ جائیں، آپ بھی انہیں ماننے لگ جائیں۔ آپ سمجھ گئے پوری بات، یا اور سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے سمجھانا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں نے ایک بات کہی تھی کہ میڈم کو بہت برا لگتا تھا۔ آپ تو سمجھ گئے، ایک مرد مومن نے مجلس کے بعد پوچھا یہ میڈم کون ہیں؟ تو بھائی اگر آپ سمجھ گئے ہو تو آگے بڑھوں میں، ٹھیک سمجھ گئے؟ یہ وہی میڈم لیڈی ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ جناب سیدہ کو چھوڑ دیجئے اور جناب خدیجہ کے اوپر اتحاد کر لیا جائے۔ کہتے ہیں سب جگہ سے مجھے ٹھکرا دیا گیا، کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اصل بات کیا ہوئی تھی؟ اس کا جواب دیا تھا آیت اللہ مشکینی علیہ رحمت، اور بڑے عظیم اور بڑے پختہ اصول کے استاد تھے، مدرس اخلاق، میں بھی ان کے پاس رہا ہوں کافی دنوں تک۔ بڑے پختہ استاد تھے، بڑے مضبوط عالم تھے آیت اللہ مشکینی۔ حوزات علمیہ میں ان کی کتاب تحریر المعالم پڑھائی بھی جاتی ہے۔ آقائے مشکینی نے اس کا جواب دیا تو بڑا عمدہ جواب تھا، واقعی اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیے آپ کی بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ اتحاد کریں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک شخصیت اور پرسنالٹی ہونی چاہیے جس پر اتحاد کیا جائے، اور لیکن جو تیسری بات آپ نے کہی کہ ہم اپنی والی کو چھوڑ دیں اور آپ جس کو مانتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، وجہ یہ ہے، اب یہاں سے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا جو آغا مشکینی کا جواب تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جس پر اتحاد کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو تب تک نہیں ملیں گی جب تک اپنی والی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور لیکن ہمارے وہاں قضیہ برعکس ہے، ہمارے وہاں مشکل یہ ہے کہ اگر ہم نے جناب سیدہ کو چھوڑ دیا تو صرف جناب خدیجہ کی بات نہیں ہے، پورا اسلام چھوٹ جائے گا۔ مل جل کے صلوات دیں۔ تو آپ تو بڑی آسانی سے اپنی والی کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم جناب سیدہ کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، سیدہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم پوری دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن جناب سیدہ کے دشمنوں سے نہیں مل سکتے۔ ہمارا معیار جناب سیدہ ہیں، اور اسی لیے جناب سیدہ کی ان مجالس عزا کو اہمیت دیجئے، ان مجالس عزا میں اسی طرح سے شرکت کیجئے جس طرح سے آپ محرم میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح سے سوگ منائیے کہ جس طرح سے امام حسین کا سوگ مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کے ایک لمبے عرصے میں ہم نے جناب سیدہ کے غم کو اس طرح سے نہیں منایا، نتیجہ یہ ہوا
کہ جس طرح سے امام حسین کے قاتلوں کا نام ہم لے سکتے ہیں، جناب سیدہ کے قاتلوں کا نام آج ہم نہیں لے سکتے۔ یہ ایک اور مظلومیت ہے جناب سیدہ کی۔ میں مصائب نہیں پڑھوں لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر شہادت کے موقع کے اوپر آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ جس معصوم کی شہادت ہے اس کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں۔ عاشور کے دن کتنے لوگ ہیں کہ جو سرزمین کربلا پہنچتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ دشمنوں کی بنا پر آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مظلومیت ہے جناب سیدہ کی۔ اور وہ جو ایک علامتی مقبرہ، ایک علامتی مزار، ایک علامتی روضہ آپ کا تھا، دشمنوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، جنت البقیع میں اسے بھی منہدم کر دیا گیا۔ معمولی مظلومیت نہیں ہے جناب سیدہ کی۔ میں عرض کروں گا جناب سیدہ کی مجالس اعزاء کا سلسلہ آ رہا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر گفتگو رہے گی، انشاءاللہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج بس ایک آخری بات اور اپنی اس گفتگو کو آج مکمل کر رہا ہوں میں۔ جناب سیدہ اس دنیا میں مشکلات کے حل کے لیے سب سے عظیم واسطہ ہیں، ان سے بہتر کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کتاب ہے، میں اکثر اس کتاب کے واقعات اور اس کتاب کے لکھی ہوئی باتوں کو عرض کرتا ہوں، ایک کتاب ہے عند البلایا تنادی یا زہرا، بڑی اہم کتاب لکھی گئی ہے، عربک لینگویج میں ہے۔ ان سارے واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ جن میں جناب سیدہ سے لوگوں نے توسل کیا ہے اور اپنے حق میں فیصلے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی دعاؤں کو قبول کروایا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سعودی عربیہ میں اسی ریاض میں جو سب سے بڑا انجینئر تھا، یہ بھی ایک اللہ کا انتظام کہ یہ انجینئر وہ تھا کہ جو مذہب اور مسلک کے اعتبار سے شیعہ مذہب کا تھا۔ اچھا، ریاض کی بات میں نے کہی ہے، بقیہ ابو دمام وغیرہ کی بات الگ ہے، لیکن ریاض ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ان جگہوں کے اوپر سال کے بقیہ دنوں میں، ریاض میں تو سال بھر اپنے مذہب و مسلک کو آپ شیعہ کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے، نماز بھی آپ کو چھپ کر پڑھنی ہے، ان کے ساتھ ان کے درمیان رہ کر آپ اپنی نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب ملک ہے کہ جہاں سے دین مبین اسلام پوری دنیا میں پھیلا، آج دنیا میں ہے وہیں پر نہیں ہے، وہیں سے ختم ہو رہا ہے، ساری چیزیں مٹتی جا رہی ہیں۔ ریاض کا یہ جو سب سے بڑا انجینئر تھا، گورنمنٹ جاب تھی اس کی، اور ظاہر ہے کہ اپنی اس جاب کے لیے مختلف شہروں میں جانا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کسی شہر میں کسی پروجیکٹ کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اپنی گاڑی سے گیا تھا اور واپس آ رہا تھا، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا، وہاں پہ جا کے چیک کرنا تھا، جو کام کرنا تھا سب ہو گیا تھا، واپس پلٹ رہا تھا، راستے میں اچانک اس کے موبائل کے اوپر کوئی فون آیا۔ اب جو اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو لینڈ لائن نمبر تھا، یہ سمجھ گیا کہ کوئی ایسی جگہ سے فون ہے جو آفیشیل اداروں سے معمولاً، آپ جانتے ہیں کہ باہر زیادہ یہ چیز ہے کہ آفیشیل جو فون ہوتے ہیں وہ معمولاً لینڈ لائن سے ہوتے ہیں، موبائل سے نہیں ہوتے، انڈیا میں بھی تقریباً اکثر جگہوں پہ یہی ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ کوئی آفیشیل فون کہیں سے آ رہا ہے، اس نے فون اٹھایا، ادھر سے پوچھا گیا کہ فلاں مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، فلاں انجینئر مہندس بول رہا ہے، کہاں؟ آپ کے بیٹے کا فلاں نام ہے، کہاں؟ کہ میں ریاض کے فلاں ہاسپٹل کا ڈین بول رہا ہوں، ڈاکٹر فلاں۔ بولیے، فرمائیے کہ آپ کو میرے ہاسپٹل فوراً پہنچنا ہے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب آپ کو فارمیلٹیز کے لیے یہاں پہنچنا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ زخمی ہوا ہوگا، انجینئر کا بیٹا کسی بری حالت میں ہوگا، ہاسپٹل لایا گیا ہے اور اب مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ لیکن ذرا باپ تو باپ ہوتا ہے، گاڑی اس نے کنارے ڈرائیو کر رہا تھا، خود اپنی گاڑی اپنے ذریعے سے خود ہی چلا رہا تھا، اس نے اپنی گاڑی کو سائیڈ میں پارک کیا، اترا، اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ٹیکسی والے سے کہا کہ دیکھو مجھے ریاض میں خود ہی رہتا تھا، جانتا تھا، ریاض کے فلاں ہاسپٹل پہنچا دو اور میں تمہاری گاڑی میں پیچھے بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا۔ وجہ صرف ایک تھی، اس کا یہ بیان کہ اگر میں گاڑی چلا کے جاتا تو راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ باپ کی محبت الگ ہوتی ہے۔ بہت سی محبتیں دنیا میں لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی، انہی میں سے ایک باپ کی محبت بھی ہے۔
ماں اپنی محبت کا اظہار کر لی جاتی ہے لیکن باپ اپنے دل کے راز کو نہیں بیان کر پاتا کہ اگر اس بیٹے کے یاد کے ساتھ میں گاڑی چلاؤں گا تو میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. گاڑی میں بیٹھا ٹیکسی میں اور ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو مجھے ہاسپٹل پہنچا دو, میں نے تمہیں پتہ بتا دیا ہے, اس ہاسپٹل جب پہنچ جانا تب مجھ کو بتانا گھوم کے, بیچ میں رستے میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا, اس لیے کہ مجھے بیٹھ کر پیچھے دعا پڑھنی ہے. اچھا یہ کہے کہ اس نے ڈرائیور سے تو بات ختم کر دی, اب اپنی دعاؤں میں شروع ہوا اور توسل شروع کیا اس نے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آواز بلند صلوات. آپ کی ذات گرامی قدر سے اس نے توسل کرنا شروع کیا. اور اب یہ پہنچا ہاسپٹل. جب ہاسپٹل پہنچ گیا, ظاہر ہے کہ لمبا سفر تھا, دوسرے شہر سے شہر آنا تھا, کافی وقت لگ گیا. جب اس ہاسپٹل پہنچا, ریسیپشنسٹ کے پاس گیا, اس لیڈی نے پوچھا کس سے ملنا ہے, اس نے بتایا کہ فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے. اس نے مائک سے اعلان کیا, وہ ڈاکٹر آیا, اس نے پوچھا کہ آپ ہی فلاں ہیں, نام لیا, کہا میں فلاں ہوں. اس ڈاکٹر نے اس کو سینے سے لگا لیا. یہ خاص انداز ہوتا ہے عربوں کا تعزیت دینے کا. اور پھر پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ دیتا ہے اور وہی واپس لیتا ہے. یہ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا ایکسپائر ہو چکا ہے, مر چکا ہے. کہا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زخمی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہا میں نے صحیح کہا تھا, لیکن آپ سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے, لہٰذا ہم نے یہ نہیں بتایا تھا, ورنہ آپ کا بیٹا جب آیا تو ڈیڈ باڈی تھی, زندہ نہیں تھا. ابھی تو رونے لگا, اس کو سنبھالا, سمجھایا. کچھ دیر کے بعد جب ذرا سا نرم پڑا, کہا دیکھیے ابھی تک تو صرف اس کے کارڈ کی بنا پر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فلاں ہے اور اس کے باپ آپ ہیں, لیکن آپ چلیے چہرہ دیکھ کے پہچانیے کہ آپ کا خود کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. لے کے ڈاکٹر اس انسان کو, اس انجینئر کو اس جگہ کے اوپر پہنچا جو سرد خانہ تھا, جہاں کے اوپر اسٹریچر کے اوپر کئی لاشیں رکھی ہوئی تھیں اور بیچ میں اس کا بیٹا بھی تھا. ڈاکٹر نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیے فلاں نمبر پڑا ہوا ہے, اس نمبر کے اوپر یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. آگے بڑھا اور فوراً گھوم کے اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے سرد خانے میں کسی زندہ کو بھی لٹایا جاتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارا ہاسپٹل بہت ریلیبل ہاسپٹل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہ وہ دیکھیے میں نہیں جانتا یہ اس اسٹیشن پہ کون لیٹا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, لیکن جو بھی ہے یہ زندہ ہے. کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ اس کی ناک کے پاس جو کپڑا, سفید کپڑا الٹا اس کے بعد ڈال دیا گیا تھا, یہ جو سفید کپڑا اس کے ناک کے پاس ہے وہ ہل رہا ہے. اب جو ڈاکٹر نے دیکھا واقعی نہیں ہل رہا تھا. اب جلدی سے اب جو چادر الٹی گئی, دیکھا وہ لڑکا اسی کا لڑکا تھا اور وہ زندہ لیٹا ہوا تھا. اب تو جلدی سے ڈاکٹر نے حکم دیا اور لے کے اس کو بھاگے اور ICU میں لے کے گئے اور سارے چیک اپ شروع ہوئے اور ساری باتیں شروع ہوئی. دل کی دھڑکن بھی اس کے پاس موجود ہے اور ساری چیزیں ہیں اور بس تقریباً وہ بے ہوشی کے قریب ایک عجیب کیفیت میں ہے. اور جلدی سے اب ظاہر ہے کہ ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب پتہ کرنا شروع کیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کہاں کہاں چوٹ آئی ہے, کہاں کہاں زخمی ہے. پتہ چلا بدن کے مختلف حصوں میں چوٹ ہے, زخم ہے, اور اب اس کے بینڈیج اور اس کے بعد دوائیں اور سب شروع ہو گیا. اور یہ بیچارہ باہر باپ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. کافی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے پرمیشن دی کہ جا کے تم اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہو, ICU ہے, بات نہیں کر سکتے, دیکھو اور واپس آ جاؤ. گیا, دیکھا پٹی بندھی ہے پورے بدن کے اوپر, چہرے اور کے پاس بھی کئی جگہوں کے اوپر پٹی لگی ہوئی تھی. بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اور دیکھ کر رونے لگا. اب باپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سمندر جو ٹھہرا ہوا تھا اس کا باندھ کھل گیا. اب تو باپ کا بھی گریا شروع, لیکن پھر وقت ہو گیا تھا, باہر نکال دیا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر کہا نہیں تمہارا بیٹا بے چین ہے, تم جا کے اس کے پاس رکو 2 منٹ کے لیے, پھر واپس آ جانا. گیا, بول سکتا تھا, بہت دھیرے دھیرے اس نے کہنا شروع کیا کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ جب مجھ کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے ہاسپٹل تو کس سے دعائیں کر رہے تھے. بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ کہ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ میں مر گیا تھا, میری روح کو بلندیوں کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا. اچانک ایک سواری آ کر رکی اور ایک عظیم الشان خاتون اس سواری سے برآمد ہوئیں
اور انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف پلٹا دیا جائے، اس لیے کہ اس بیٹے کا باپ ہے جو مجھ سے توسل کر رہا ہے، اسے زندگی دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد سنیں گے جملہ، ایک جوان کی مجلس ہے، ایک جوان کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سنیں آپ۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا شہزادی نے مجھ سے ایک جملہ بھی کہا ہے، بتاؤ بیٹا کیا کہا ہے؟ شہزادی نے کہا ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جب بھی توسل کریں، توسل کے موقع پر میرے علی اکبر کا واسطہ نہ دیا کریں، اس لیے کہ جس موقع کے اوپر وہ علی اکبر کا واسطہ دے رہے تھے میرا بیٹا حسین بھی میرے ساتھ موجود تھا، اور جیسے ہی اس نے علی اکبر کا نام سنا اس نے تڑپ کے مجھ کو خطاب کر کے کہا کہ مادر گرامی، یہ باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کے لیے علی اکبر کا واسطہ دے رہا ہے، اے مادر گرامی اس علی اکبر کا واسطہ ہے کہ میرے اس بیٹے کا واسطہ ہے کہ اس جوان کو زندگی عطا کر دیجئے۔ علی اکبر کے مصائب کو حسین برداشت نہیں کر پاتے ہیں، علی اکبر کے مصائب کو حتیٰ سیدہ بھی برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ ایام شہادت قریب ہیں، وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں وہ تاریخیں قریب آ چکی ہیں۔ وہ سیدہ جنہیں صرف 18 سال کی عمر اس دنیا میں ملی تھی، وہ کم سنی کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود مدینے میں سیدہ جب اپنے بیت الشرف سے نکلتی ہیں دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، ہاتھ میں عصا لے کے چل رہی ہیں۔ بیت الشرف میں جب بیٹھتی تھیں آپ کی کمر خمیدہ رہتی تھی۔ سنو گے عزاداروں اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ نے یہ 75 دن یا 95 دن بڑی تکلیف میں گزارے ہیں، بڑی اذیت میں گزارے ہیں۔ دنیا نہیں جانتی کہ سیدہ نے کون سی مصیبتیں برداشت کی ہیں، سیدہ نے کون سی مظالم کی بنا پہ کتنی سختیاں اٹھائی ہیں۔ سنو گے صرف ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا، مصائب کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اسی تہران میں ایک آغائے انصاریان ہیں، بڑے اچھے خطیب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھے۔ مصائب ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں آ کر بیٹھے، پتہ یہ چلا کہ ایک نوجوان ہے، ایک جوان ہے جو بہت زیادہ رو رہا ہے، اس کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں۔ کہا اس کو بلاؤ۔ جب وہ لایا گیا سامنے آ کر بیٹھا، رو رہا تھا۔ آغائے انصاریان نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سنو گے عزاداروں، وہ نوجوان کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اس لیے مجھے زیادہ گریہ ہو رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ 75 دنوں تک رسول کی اکیلی بیٹی اس دنیا میں کیسے سانس لے رہی تھی۔ ایسے افراد کو سانس لینے کے لیے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ ہائے سیدہ، اس مدینے میں سیدہ نے ان دنوں کو کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن عزاداروں بس مجلس مکمل ہو گئی۔ اب جو سیدہ کی شہادت ہوئی، شہادت سیدہ کے بعد اب جو جنازہ تیار ہوا، آؤ بچوں آؤ، اپنی ماں سے تم آ کر جدا ہو لو۔ آئے امام حسن اور امام حسین، جناب زینب ام کلثوم اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن یہ دو شہزادے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی ماں کے قریب نہیں آ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اے اماں اگر نانا سے ملاقات ہو جائے ہمارا سلام کہہ دیجئے گا، وقولی لا، اور یہ کہہ دیجئے گا انا قد بقین بعدک یتیمین فی دار الدنیا، ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بند کفن کھلے، سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے بچوں آؤ، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ۔ زہرا سب برداشت کر سکتی ہے، لیکن بچے خود کو یتیم کہیں، زہرا کو یہ برداشت نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ، ذرا میدان کربلا میں آ کے 4 سالہ
سکینہ کو بھی سنبھالیے، خود کو یتیم کہنے والی سکینہ کبھی تماچے کھا رہی ہے، کبھی اذیتیں اٹھا رہی ہے، کبھی کانوں سے گوشوارے چھن رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے تمام وارثوں کو، ان کے والد کو، بقیہ اہل خانہ کو پروردگار اس صبر آزمہ موقع کے اوپر صبر عطا فرما، پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم سید مرتضیٰ علی ابن غلام عسکری، ان کے علاوہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن